بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو۔ جو انسان نماز عصر کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھتا ہے اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جو انسان یہ آیت 7 بار پڑھے اللہ پاک اس کو وہاں سے دولت اور رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری وہ بہن اور بھائی جن کے گھروں میں بہت زیادہ غریبی ہے، گھر کے مالی حالات خراب ہیں، گھر میں رزق میں تنگی آ چکی ہے، گھر میں کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا ہے، جن کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا، جیب پیسوں سے خالی ہے، اور جن کو کوئی بڑے سے بڑا پیسوں کا مسئلہ درپیش ہے اور وہ کہیں سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن کہیں سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا، وہ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش مال و دولت کی کمی اور غربت ہے، لیکن اسلام نے نہ صرف اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور مؤثر رہنمائی فراہم کی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محتاجی سے بچنے کی کئی روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی غربت و تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی بجائے ایک آیت کو 7 بار پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو اس آیت کو 7 بار پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتا ہے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے اور ان وظائف اور اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے اس کی ہر جائز خواہش کو پورا کر دیتا ہے، اس کو مال و دولت رزق وافر مقدار میں عطا کرتا ہے کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین، تمام تعریفیں اور شکر اس ذات پاک کا ہے جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کی عبادت کرنے کی کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، نماز قرآن پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کے فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے تو ہمارا آج کا وظیفہ ایسے ہی ایک آیت کو 7 بار پڑھنے کا عمل ہے جس کا ورد کر کے اس کا فضل اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ اس آیت کو بتائی گئی ترتیب اور طریقے کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ، درد سب دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی، بڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ ناظرین، انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میدان موجود ہے۔ انسان کو نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جس میں سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو
وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے غیظ و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے بہکاوے کے بعد خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی جھوٹی چمک دمک اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر اس سے گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا گناہوں سے، اور اسی طرح امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے، گھس جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہ کی نحوست تھی۔ قوم نوح اور عاد و ثمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات ہیں جو انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، اثر نمایاں ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان نور الہی اور علم و عقل سے محروم ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک معاصی یعنی ترک گناہ کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے بتایا کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ ناظرین، گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ حصول رزق اور معاشی فراخی کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ انسان گناہ کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرے تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ اسے برباد کر دیتا ہے، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ بڑا بے نیاز ہے، جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے، پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا ہے تو یقین کریں اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو مگر زنگ آلود ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، وہ خواہشات اور گناہوں سے کبھی دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے۔ جبکہ نفس مر جاتا ہے، ایسا شخص دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی مر چکا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا نتیجہ ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہی ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعہ یا حادثے کی ظاہری اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں
سادہ لوگ حادثات و آفات کو صرف ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں۔ شرعی تعلقات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اللہ تعالی نے جزا و سزا کا جو نظام سمجھایا ہے وہ ہمیں غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی بھی واقعے یا حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی یا ناراضگی ہے۔ اللہ تعالی نے حالات کو اچھے ہو یا برے انسانی اعمال سے جو جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک انسان کے نیک اور برے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع و نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خشک سالی، مہنگائی، امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ۔ ناظرین، یہ سب ہماری بدعمالیوں کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بد اعمال ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کے خوفناک واقعات انفرادی ہوں یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم اور تنبیہ ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور اس کی غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا حال دیکھ اور حکم ہوتا ہے اپنے نام اعمال دیکھ، دنیا میں پیش آنے والے اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والے انسانی تجربہ بھی اسی پر شاہد ہے کہ ہمارے سارے لوگ اور قوموں پر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ مثلا کوئی مذہب کیا گیا، کوئی زمین میں دھسا دیا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا اور تباہ شدہ عوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی حسب نوعیت اس بات کو جیسے کرنی ویسے بھرنے کے مختلف پہلوؤں اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بدعمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اصلاح کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں، تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کرتی ہیں، دشواریاں پیدا کرتی ہیں اور اللہ تعالی ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ اس وجہ سے اللہ تعالی انسان کا رزق کم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ کام ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ جتنے چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالی کا نام لیں، اللہ تعالی سے مانگتے رہیں تو بے شمار نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلا ہمارے گھروں کی عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔
عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے۔ یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ غفلت بھی گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھیں، کیونکہ مہمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ بعض چیزیں چونکہ شریعت میں ہے تو اس میں جو کہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ ہر شخص اس کا متعامل نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، درخواست کی ہیں، آپ انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ پیارے کلام پاک سے ایک ایسی آیت کے پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو اس آیت کو صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کے جتنے بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، بڑی سے بڑی مشکل ہو اور بڑی سے بڑی پریشانی ہو، آپ کی کوئی بھی حاجات ہوں یا مراد ہوں، اس آیت کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے کی ضرورت پڑے گی۔ ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ ناظرین، عصر کی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو مختصر والا یعنی صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت اور زیادہ افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، شروع کرنا ہے۔ ناظرین، جو انسان یہ آیت 7 بار پڑھے، اللہ پاک اس کو وہاں سے دولت اور رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری وہ بہن اور بھائی جن کے گھروں میں بہت زیادہ غریبی ہے، گھر کے مالی حالات خراب ہیں، گھر میں رزق میں تنگی آ چکی ہے، گھر میں کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا، جن کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا، جیب پیسوں سے خالی ہے، اور جن کو کوئی بڑے سے بڑا پیسوں کا مسئلہ درپیش ہے اور وہ کہیں سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن کہیں سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، انہیں کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، نماز عصر کے بعد یہ ایک خاص آیت جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کی جالیوں پر لکھی ہوئی ہیں، اور یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے نماز عصر ادا کر لیں، آپ کو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کو 7 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الحق المبین، ملک الحق المبین، اس آیت کو آپ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کو 21 مرتبہ یہ خاص تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو 2 خاص کلمے ہیں
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ کلمات ہیں، اور یہ زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہیں۔ ان کلمات کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ تو آپ کو 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ کو اس کو پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر یہ عمل آپ کو نماز عصر کے بعد کر لیا تو یقین کیجئے جو بھی بڑے سے بڑا مالی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں غیبی بارش عطا کر دیں گے، اور وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ کو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ توجہ اور دھیان سے اور دل میں اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے سچی توبہ کرتے ہوئے استغفار پڑھنا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ پر نظر کرم فرمائے، اور آپ کے رزق کی پریشانیاں، مال و دولت کی تنگی کو دور فرمائے، تاکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، نہ کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت پڑے۔ بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کی جائے، اس کو راضی کیا جائے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے، جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ تو آپ کو اپنے وظیفے کو اپنے گناہوں اور غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے ظاہر نہیں کرنا، آخر میں استغفار کا ذکر لازمی کرنا ہے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے مقاصد، اپنی خواہشات، اپنی مرادوں کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل، اس وظیفے سے اللہ تعالی آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا، کیونکہ جب اللہ تعالی کے کلام پاک کی آیات کو ایک خاص تعداد میں پڑھا جائے یا جب اس کا ذکر اور تسبیح کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میں نے اس بندے کی تمام جائز خواہشات کو پورا کر دو، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کو وافر مقدار میں رزق عطا کیا جاتا ہے اور اس کی نسلوں کو بھی خوشحال کر دیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، آمین۔